صدر محترم امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے صدارت کلمات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ بس مولانا کو راستہ دے دو بھائی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مختار صاحب مدنی مدد اللہ العالی سے تفصیلی بات سماعت فرمائی۔ ہمارے مولانا دھولیا میں ان کا مدرسہ ہے، بخاری پڑھاتے ہیں۔ ابھی ان کی بخاری ختم نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کا سفر ہے تو وہ ابھی فوری جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ مولانا نے واقعات سنائے ہیں تو میں بھی 10 منٹ میں بس اپنی 2-3 چیزیں ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے۔ ویسے آپ کا جلسہ میدان میں ہو رہا ہے اور قانون کے اعتبار سے 10 تک کے اس کی اجازت رہتی ہے، تو 10 بجے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، تو 10 یا 15 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ جو ہمارے اپنے دینی مدارس ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شہر اس گاؤں نائے گاؤں میں 5 مدرسے چل رہے ہیں۔ اس میں سے 3 مدرسے بنات کے ہیں اور 2 مدرسے بنین کے ہیں، یعنی لڑکوں کے ہیں۔ لڑکوں کے مدرسے اپنا سلسلہ صفہ سے اور دار ارقم سے ملاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جو چبوترا ہے اس پر صحابہ کرام اور خاص طور پر ایسے صحابہ کے جو مفلوق الحال رہتے تھے، وہ مسجد نبوی اس کے اس صفہ پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، دن رات اسی پہ رہتے تھے۔ اور جو لوگ حج کو گئے یا عمرے کو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک فانوس لگا ہوا ہے، وہ فانوس
اس جو ہے پیڑ کی مثال ہے کہ جس پیڑ پر مالدار صحابہ کھجوروں کے خوشے لا کر لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہ ضرورت مند صحابہ جو صفہ پر علم حاصل کرنے کے لیے پڑے ہوئے تھے، بیٹھتے تھے، اس میں سے ضرورت کے مطابق کھجور لے کر کھا لیتے، بس یہی ان کے گزر بسر تھا۔ ان سے متعلق یہ سارے مدارس ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، اس میں جو سب سے پہلے ایمان لاتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پیش کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ دینی مدارس ان دونوں چیزوں سے نسبت رکھتے ہیں، بنین کے یعنی مردوں کے۔ لیکن یہ جو بنات کے جو مدرسے چل رہے ہیں نا، بچیوں کے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو بیوی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے، اور دوسری نسبت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے اور حضرت خدیجہ کی بھی بیٹی ہے۔ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ عورت ہیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی۔ صرف ایک بیٹا ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے تھا، باقی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں وہ سب کے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھی۔ تو یہ جو دینی مدرسے للبنات چل رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ جو مدرسہ ہے اور اسی طریقے سے اور 2 مدرسے، ان کی نسبتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ عورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو 5 آیتیں اتری، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ 5 آیتیں سنائی۔ اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ اس عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی وحی آئی، اس سب سے پہلی وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد کو نہیں سنایا، عورت کو سنایا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ایسی ہے، ایسی ماں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں تعاون کیا اور ایسے وقت میں ساتھ دیا کہ جبکہ سب لوگ جو ہے آپ سے برگشتہ تھے اور کوئی آپ کا تعاون دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا پورا مال جو ہے لگا دیا اور خود اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ تو اس وجہ سے ان مدارس کا تعلق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے۔ اب اس میں کیسے تربیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے، اس کی مثال صرف حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ الفاطمہ، کہ تربیت جب کوئی عورت اپنے اولاد کی کرتی ہے تو کرنے کے بعد جو ہے عملی طور پر اس کی زندگی سامنے رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے جو حضرت فاطمہ کا مقام بتلایا وہ یہ بتلایا کہ حضرت فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو ہے جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت۔ سمجھے نہیں سمجھے؟
اور اس کے بعد ذہن میں رکھو ان دینی مدارس کا تعلق حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت فاطمہ کے گھر سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اس کو آپ اس سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے دونوں چہیتے بیٹوں کے سلسلے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ مقام ہے حضرت فاطمہ کی تربیت کا، ذہن میں رکھو۔ یہ جو دینی مدارس چل رہے، یہ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں فاطمہ بنے گی، یہاں سے پڑھنے والی بچیاں اپنے بچوں کو حسن و حسین بنائے گی، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ان کا تعلق ان مدارس کا ایسا ہے کہ اس میں پڑھنے والی بچیاں جو ہیں اپنے وقت کی ایسی بچیاں ہوں گی کہ جن کے گود میں اپنے وقت کے ولی جو ہے پیدا ہوں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جتنی بھی مدارس ہے، یہ مدارس خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھو ہمارے ان مدارس میں جو پڑھنے اور پڑھانے والے رہتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان کا بہت بلند مقام جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا جو آج نام سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے، اور پورے عالم میں اس کے فارغین اللہ کے فضل و کرم سے دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اب جہاں چاہیں گے وہاں وہ جو ہے وہ ملیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا، بس ایک واقعہ ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے۔ ان کے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہیں ملا محمود، اور ان کے شاگرد ہیں مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ انار کے درخت کے نیچے سے یہ دارالعلوم شروع ہوا، ملا محمود پڑھانے والے اور مولانا محمود الحسن پڑھنے والے۔ مولانا محمود الحسن جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بے شمار شاگرد ہیں، 40-45 سال تک کے انہوں نے بخاری دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے صرف 3 کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک ہے مولانا الیاس صاحب جو بانی جو ہے تبلیغ ہیں، اور ایک ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری۔ یہ 3 شخصیات کے آج میں ذکر کروں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت تبلیغ کا کام جو شروع کیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام انہی کے صدقے میں اور انہی کے طفیل میں اور انہی سے نسبت لے کر سارے عالم میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ دارالعلوم کا فیض ہے، یہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے ایک شاگرد کا فیض ہے۔ دوسرے شاگرد ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے وقت میں یہ جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں، ان کی تنقیح فرمائی، ان کی تجدید فرمائی۔ تصوف کے لائن میں جو بدعات اور خرافات آ چکی تھی اس کو صاف کیا، اور تصوف کے جو ہے ان 4 جو ہے سلسلوں کو پورے عالم میں رائج کیا، سمجھے نہیں؟ یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خدمات ہیں۔ اس کے بعد تیسرے شاگرد ہیں ان کے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ جو ہمارے مدارس کا نظام ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سبق پڑھتے تھے اور استاذ بیٹھا رہتا تھا، اور بچے سبق پڑھتے پڑھتے جو ہے استاذ اخیر میں اپنی رائے ذکر کرتا تھا کہ بھئی اس مسئلے میں جو ہے فلاں نے یہ ذکر کیا، فلاں نے یہ ذکر کیا، تم نے وہ تو سب ذکر کر دیا، لیکن اس مسئلے میں میری رائے یہ پہلے سبق ہوتا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھئی اب اتنے ماہر لوگ تو رہے نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اب بچے سبق نہیں پڑھیں گے، اب بچے جو ہیں استاد سبق پڑھائے گا اور بچے سنیں گے۔ یہ جو طریقہ آج ہمارے مدارس میں ہے،
یہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ تو آج اس نہج پر پورے عالم میں مدرسے چل رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ 3 طریقے آج پورے عالم کو اس شخص نے دیا، جو ہے 3 شاگرد دیا، اور ان شاگردوں نے یہ 3 چیزیں پورے عالم میں پھیلائی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد کے جو ہے اثرات ہیں، ان کی تربیت ہے۔ اور سنیے، ان کے جو استاذ ملا محمود ہیں وہ پھولت کے رہنے والے تھے، اور ملا مولانا سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ملا کے لفظ کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا سے چھوٹے قسم کا کوئی آدمی نہیں، ملا مولانا سے بڑا۔ ہمارے علمی لوگ جانتے ہیں ملا حسن، ملا مبین۔ ملا حسن ہمارے پاس ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق میں، اس کے جو ہے مصنف وہ ہے ملا حسن۔ تو خیر یہ ملا محمود یہ پھولت کے رہنے والے تھے، پھولت سے دیوبند آتے، دیوبند میں دارالعلوم میں سبق پڑھاتے، پھر شام کو پھولت چلے جاتے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سعد اور ایک کا نام مسعود۔ دونوں ایک دن کیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے باڑے میں کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے کیا ہے کہ گیند ایک جو ہے وہ درخت کو لگ گئی، اور درخت کو لگنے کے بعد اس کا پتا درخت کا نیچے گر گیا۔ بڑے فرزند جو تھے انہوں نے جو ہے وہ گیند ماری۔ اب وہ چھوٹے فرزند کہنے لگے بھیا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی اب وہ یہ درخت جو ہے یہ خالہ کا ہے، وہ ان کے جو ہے گھر کے بازو ان کی خالہ رہتی تھی، اور ان کے خالہ کا جو ہے وہ درخت تھا، اس کی ٹہنیاں ان کے گھر میں تھی۔ اب وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا کہ بھائی جان مسئلہ تو ایسا ہے کہ اب یہ درخت کا پتا ٹوٹ گیا، اب کیسا ہوگا؟ خالہ ناراض ہوگی اور اللہ کے پاس ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اب وہ بھی رونے لگا، دونوں بھی، کہ بھئی یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ بچے روتے روتے اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی جان بھائی جان اور ہم دونوں کھیل رہے تھے، لیکن وہ گیند لگ گئی تو لگنے سے جو ہے وہ درخت کا پتا ٹوٹ گیا۔ والدہ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ تو بہت غلط کام ہوا، اور آپ لوگوں نے تو تمہاری خالہ کے جو ہے درخت کو نقصان پہنچا ہے، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ دونوں رونے لگے، کہنے لگے دیکھو ایسا ہے، اب جاؤ خالہ کے پاس جاؤ اور ادب سے بیٹھ کے ان کے سامنے یہ واقعہ ذکر کر دو۔ وہ اپنی خالہ کے پاس گئے اور جا کے جو ہے رونے لگے، تو خالہ نے پوچھا بیٹو کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ ذکر کرنے کے بعد خالہ نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، وہ ہمارا درخت ہے، ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اب اللہ کے پاس جو ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط پر میں معاف کرتی ہوں کہ تم دونوں کو میں ابھی 2 کپ دودھ لا رہی ہوں، وہ 2 کپ دودھ پینا پڑے گا، اگر وہ 2 کپ دودھ تم لوگ پی لیں گے تو میں جو ہے تم کو معاف کر دوں گی۔ تو وہ بچے خوش ہو گئے، خالہ نے فوری جو ہے گرم گرم دودھ لا کے دیا، دونوں بچوں نے وہ 2 کپ دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی جان بڑی خوشی کی بات ہے کہ خالہ نے معاف کر دیا۔ تو بیٹے بہت اچھا ہے، دیکھو ذہن میں رکھو اگر کسی سے ایسی کوئی جو ہے غلطی ہو جائے تو فوری جن سے جو ہے جن کا کوئی حق اگر جو ہے تم سے مارا جائے یا کچھ ہو تو ان سے معافی مانگ لیا کرو۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ شام میں ملا محمود صاحب تشریف لائے تو والدہ نے یہ سارا واقعہ جو ہے ذکر کیا۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد کہنے لگے کہ چلو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے کہ بھئی اللہ رب العزت نے ہمارے بچوں کی ایسی جو ہے ایسا مزاج بنایا، اب بتائیے کیسے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند کی شہرت ہے یہ ان کے بانیین اور ان کے اساتذہ کے تعلیم اور تربیت اور اخلاص کا نتیجہ ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جو دارالعلوم آپ ہم سبھی کہتے سنتے اور اس کے بارے میں جو ہے واقعات جو ہے بار بار کہ بھئی ایسے فارغین وہاں سے ہوئے، یہ ہے اصل بانیین کا جو ہے اخلاص مدارس میں کار فرما ہوتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اگر آگے بڑھیں گے تو یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام جو آج دنیا میں چل رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص اور صحابہ کے اخلاص کی بنیاد پر چل رہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ سب سے پہلے معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
انما بعثت معلما. ابھی حضرت نے ہمارے مولانا جو ہے مختار صاحب نے کتنے اچھے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت پر بات کی ہے. تو یہ آج جو کلمہ چل رہا ہے، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ کروڑوں انسان آج جو اختیار کر رہے ہیں، یہ صرف صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی بنیاد پہ چل رہا ہے. سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا محاصل یہ ہے دوستوں، ساتھیوں، کہ یہ دینی مدارس یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پورے عالم میں خیر اور بھلائی کو چلا رہے ہیں. اور دوستوں، موجودہ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں ملک کے کہ اللہ جو ہے ایسا کبھی نہ کرے، اللہ ایسا کوئی وقت ہم کو نہ دکھلائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مدارس پر کچھ لوگ جو ہے غلط قسم کی جو ہے چیزیں ان پر لا کے لاد دے یا ان مدارس کے بند کرنے کا سوچے. سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر ہم قدر نہیں کریں گے، اگر ہم ان مدارس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم ان مدارس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو اللہ رب العزت کہیں ایسا نہ کرے کہ یہ نعمت ہم سے چھین لے. سمجھے نہیں سمجھے؟ آج عربی مدارس، عربی ممالک میں جائیے، عربی ممالک میں ایسے مناظر دیکھنے کو لوگ ترس رہے ہیں. کوئی تعلیم و تربیت کا نظم نہ کسی مسجد میں ہے نہ کسی محلے میں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور بطور خاص ہمارے ہندوستان کی یہ فضیلت ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے گلی کوچوں میں، گلی گلی میں مدرسے جو ہے قائم کر دیے. اب آپ چلے جائیے ہمارے شہر اورنگ آباد کے چاروں طرف جائیے، جس طرف جائیں گے اس طرف مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے. تو اس کی قدر کیجئے. یہ دین کے حفاظت کے قلعے ہیں، یہیں سے دین چلے گا، یہیں سے مخلصین نکلیں گے، یہیں سے متقین نکلیں گے، یہیں سے متوکلین نکلیں گے، یہیں سے شریعت کے حاملین نکلیں گے، یہیں سے باطل فرقوں اور جو ہے جماعتوں کے رد کرنے والے نکلیں گے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہمارے کلمے کی حفاظت کریں گے، ہمارے جو ہے نماز روزوں کو جو ہے نہ صرف سمجھائیں گے بلکہ نماز روزوں کو ترقی دینے والے جو ہیں یہاں سے نکلیں گے. اس وجہ سے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، مدرسے کا احسان، آج اگر کبھی مدارس والے اپنے مدارس کے احسان کو جتلانا چاہیں تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں وہ ہمارے مدارس کا صدقہ ہے، جتنے لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں وہ ہمارے مدارس کا صدقہ ہے، جتنے لوگ مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے مدارس کا صدقہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے ان مدرسوں کے چلانے والوں کے، مدرسے کے جو ہے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے والوں کی قدر کرو کہ آج موقع ہم کو مل گیا کہ بھئی مدرسے کے نام پر کچھ مال صرف کر دیں گے تو ہو سکتا اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے اور جنت دیتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے کبھی بھی اگر کوئی مسئلہ مدرسے والے سامنے رکھیں تو اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کو اپنی جو ہے قسمت کا ایک ایسا مرحلہ سمجھو کہ ایک موقع آ گیا اور اللہ مجھے موقع دے رہا ہے تو میں اپنی قسمت کو روشن کر لوں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لوں. لہٰذا اس میں جو ہے حصہ لے کر آپ جو ہے اپنی قسمت کو روشن کر لیا کرو. ابھی مولانا نے واقعات سنائے، ایسے کتنے واقعات سنائے جا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ہدایت پہ آتے ہیں تو پھر کسی کو بھی کھڑا کر دیتے اور ایک آدمی کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ بھی فلاں مسئلہ وہ میں سب کر دیتا ہوں. سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا محاصل یہ، ان کی ضرورتیں پوری کیجئے. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ بھی وہ دوسرے منزلے یا تیسرے منزلے پر چھت ڈالنی ہے، اور چھت ڈالنے کے لیے کیا 4-5 لاکھ جو ہے روپیوں کی ضرورت. یہ اتنی کوئی ایسی خاص اہمیت کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ضرورت کو پورا ہو جانا چاہیے. اب اگر مختصر وقت میں کوئی جو ہے کہنے والے اگر حضرات ہیں تو فوری اپنا نام لکھا دو اور ان کی ضرورت پوری کرو. چلو بھائی جلدی سے یہ کرو، 5-10 منٹ میں سب مسئلہ پھر دعا کر لیں گے. عبد القیوم صاحب دیکھو معلومات لے لو، مقبولہ کر لو.
जो हजरात देना चाह रहे दे दो फौरी, और जो लिखाना चाह रहे वो लिखा दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है देने वाले को कभी कंगाल नहीं करते। फरमाइए। तुम्हारे पास दिया था रशीद पटेल हरसूल वाले, इनकी तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लिखो ये भाई। सामने जो मंजिला है, दूसरा मंजिला, हाँ। इसका जो है तो छत डालनी बाकी है। लिखाओ भाई, चलो। बताए हुए अपनी हैसियत के एतबार से बताए। स्टील की सख्त ज़रूरत है इसमें, स्टील की भी ज़रूरत है। जो बताओ। अपने एतबार से खड़ी दे सकता है, सीमेंट की गोनियाँ दे सकता है। मुकीम भाई की तरफ से 2,000 रुपये। मुफ्ती आरिफ साहब बीच में खड़े हुए, मौलाना इमरान साहब खड़े हुए, वहाँ पर भी लिखा सकते हैं। लिखाइए भाई। अपनी हैसियत के एतबार, जितनी गोनी, जितने कुंटल हम स्टील देना चाहते हैं। सलमान भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो भाई लिखाओ। अपने मरहूमीन की जानिब से लिखा है। ताहिर चचा की तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बतलाओ। बहुत सारे हजरात नगद भी दे रहे हैं और कुछ अपने अज़ाइम इरादे को भी। बहुत सारे हजरात ने इरादे अज़ाइम की थी, वो भी अपने इरादे अज़ाइम को ज़ाहिर कर दे। लिखाइए भाई। हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब की तरफ से 1,000 रुपये नगद आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी उमर साहब की तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। याकूब चचा की तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब्दुल सत्तार भाई हाजी सुबहान साहब के फ़र्जंद, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, 5,000 रुपये। मौलाना अब्दुल वहाब साहब सिराजी, इनकी तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जावेद सुबहान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, 5,000 रुपये। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को मग़फ़िरत फरमाए। रियाज़ भाई होटल वाले, 10 गोनी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पीछे लिखते भी चलें। जो लोग बैठे हैं, आप नाम लिखा दें, इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे। पीछे ज़रा पीछे भी जाओ। अब्दुल अज़ीम भाई मलिक, इनकी तरफ से 10 गोनी सीमेंट की रकम दी जाएंगी। अल्लाह ताला कबूल। बतलाओ भाई। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, इनकी तरफ से 2,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना ख़ुद एक मदरसे के नाजिम हैं, उन्होंने भी जो है तो इरादे अज़ाइम किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बताए भाई, सख्त ज़रूरत है आलिमियत की, जो क्लासें ऊपर लगनी है। हाफिज़ आबिद साहब की तरफ से 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इनकी कमाई में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उलमा और हुफ़्फ़ाज़ दे रहे हैं इंशाअल्लाह, बहुत जी, बरकत वाला पैसा। बहुत। मोइन भाई की तरफ से 2,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बतलाओ भाई, चलो बोलते जाओ। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आलमगीरी, 10 गुनी सीमेंट की रकम दी जाएगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोल। अब्दुल गनी भाई की तरफ से 2,000 रुपये। देखिए भाई, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम भी इसमें हिस्सा ले रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब 1,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल। ये रकम जमा हो जाएंगी इंशाअल्लाह, तो ईद उल फित्र से पहले पहले ये छत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगी। बदलाव भी चलो। अब अगर हम रकम नहीं दे सकते तो बराह रास्त खड़ी पहुंचा दे सकते, बराह रास्त स्टील पहुंचा दे सकते। जो लिखा हुआ है कि कितने गोनी सीमेंट होना, हम सीमेंट पहुंचा सकते हैं। ऐसे भी हजरात जो है तो इरादे अज़ाइम करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी जावेद साहब इब्ने हाजी ज़हूर साहब की तरफ से 25,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोलते जाओ। सलमान भाई की तरफ से 10 गुनी सीमेंट। कौन से सलमान? सीमेंट रेती वगैरह जो है वो लिखाना चाह रहे हैं। खड़ी की भी सख्त ज़रूरत है। खड़ी भी जो जितने बरास दे सकता है या रकम दे सकता है या ख़ुद खड़ी पहुंचा दे सकता है, वो भी जो है तो इरादे अज़ाइम को ज़ाहिर करें।
ہمارا حصہ لگ جائے گا انشاءاللہ یا ہمارے مرحومین کی طرف سے؟ عبد الحکیم بھائی کی طرف سے 1000 روپے۔ جو احباب خاص طور سے ہمارے پاس یہاں پر اکثر گاڑی والے احباب ہیں یا پھر کھڑی کی کاروبار کرنے والے احباب ہیں، وہ ایک سام بول رہے ہیں۔ 5 براس عقیل بھائی کی طرف سے 5 براس کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ چلو الحمدللہ، اللہ ہمت دے، طاقت دے۔ الحمدللہ، اللہ شفیع بھی کے دینے کو قبول فرمائے۔ 4 لاکھ کا اسٹیل انشاءاللہ شفیع سیٹ انشاءاللہ دے دیں گے پورا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اسٹیل دے دیں گے، چلیے اسٹیل کا ہو گیا بھائی۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ کھڑی جو احباب کھڑی کے بھکو حاجی صاحب کی طرف سے 2000 روپے۔ اور بتائے بھائی کھڑی والے اس کے اندر 14 براس کھڑی لگ رہی ہیں، 5 براس پہلے سے ہمارے پاس اتری ہوئی ہے اور 5 براس عقیل بھائی کی جانب سے، 14 براس مکمل کھڑی ہم کو لگ رہی ہے۔ اسی طرح سے 4 ٹن سلیا رکھ رہا تھا 4 لاکھ روپے کا، الحمدللہ وہ نظم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے 12 براس اس کے اندر ہم کو ریتی کی ضرورت ہے اور 3 لاکھ روپے اس کی مزدوری کی ہے۔ اس لیے آپ اس کے اندر ریتی کے اندر بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ جو ریتی کا کاروبار کرنے والے احباب ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں، جو ہرسول کے رہنے والے ہیں، ساؤنگی کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے نائیگاؤں کے بھی اکثر احباب اس کے اندر موجود ہیں، جو 1 براس 2 براس 4 براس مدرسے کے اندر 2 مہینے کے اندر 1 مہینے کے اندر، کیونکہ رمضان سے پہلے یا ختم رمضان سے پہلے اس کام کو مکمل کرنا ہے، بچوں کے آنے سے پہلے۔ فرمائیے بھائی، ریتی والے حاجی عمر صاحب کی جانب سے 5 براس کھڑی رہے گی انشاءاللہ، اللہ ان کو دینے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے ساتھ انہوں نے دیا ہے اللہ رب العزت اس مقصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ریتی والے، ریتی کا بولو ہے، بتائے بھائی۔ چلو کھڑی کا بھی ہو گیا، لوہے کا بھی ہو گیا، ریتی کا رہ گیا مسئلہ۔ بتائے بھائی، عزائم کرے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ابھی فوراً بول دینا۔ اگر آپ عزائم کرتے ہیں تو آپ 1 مہینے کے بعد بھی وہ یہاں پر گاڑی کی آپ خرید کر یہاں پر پہنچا سکیں، رقم نہ جمع کرائیں بلکہ ریتی یہاں پر پہنچا دیں، آپ کا مال انشاءاللہ صحیح جگہ پر لگ جائے گا۔ بتائے بھائی، اس میں عزائم کرے۔ تھوڑا سا رہ گیا، رفیق بھائی کی طرف سے 5000 روپے رہے گی انشاءاللہ، اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ریتی والے حضرات تھوڑی ہمت سے کام لیں، ریتی والے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مولانا انیس صاحب ابن فرید صاحب ان کی جانب سے 1 گاڑی ریتی کی رہے گی انشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ بتائے بھائی، اور عزائم کرے بھائی۔ ریتی والے اور ہمت کرے بھائی۔